بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم جس عنوان کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہماری زندگی کا تمام تر دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ تو اصل میں آج ہم جا رہے ہیں قرآن کے بارے میں پڑھنے، اور قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 4 پر جو سبق موجود ہے، قرآن کتاب ہدایت۔ تو قرآن کتاب ہدایت یعنی کہ ایسی کتاب جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے۔ یہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب میں ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز کا علم رکھ دیا، ہر مسئلے کا حل رکھ دیا، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کیسے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ گویا ہر وہ بات جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے وہ تمام باتیں اس کتاب میں بیان کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی جانب۔ میں سبق کو پڑھتی جاؤں گی اور آپ کو سمجھاتی جاؤں گی، آپ سامنے نکال کر بیٹھ جائیے۔ سبق کا نام میں آپ کو بتا چکی ہوں، قرآن کتاب ہدایت ہے، جو کہ صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے۔ اب میں سبق پڑھتی جاؤں گی اور آپ سنتے چلے جائیں گے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یعنی میں نے جو ابھی بتایا کہ یہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بتاتی ہے، ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ انسان ہر قدم پر اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ جیسے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں وہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہمیں ان مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو ہمارے تمام تر ائمہ طاہرین نے بھی ہمیں اسی قرآن کے حوالے سے تمام تر ہمارے مسائل کا حل، زندگی گزارنے کے اصول اسی کتاب کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ انسان کو ہر قدم پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل انسان کو ہر قدم پر اس کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ کتاب پریشان دلوں کو سکون دیتی ہے، عطا کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، اور اس کتاب کی صورت میں لکھا گیا، یعنی اس وحی کو جو ہے وہ کتابوں کی صورت میں لکھ دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی کتاب براہ راست کسی کتاب کو کی صورت میں نازل نہیں کیا تھا، اللہ تو وحی بھیجتا تھا فرشتوں کے ذریعے، اور پھر اس کو تحریری شکل میں لایا گیا، اور پھر وہ کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ اچھا، تاکہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکیں، یعنی اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو یہ آخری کتاب ہے، اور یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور روز قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اچھا، یہ کیوں کہا گیا ہے روز قیامت تک باقی رہے گی؟ اس لیے کہ تمام تینوں جو کتابیں ہیں، توریت، زبور اور انجیل، اس میں انبیاء کے گزر جانے کے بعد جن انبیاء پہ یہ کتابیں آئی تھیں، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے ماننے والوں نے اس کتاب میں اپنی مرضی سے کچھ رد و بدل کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ بالکل بے شک قرآن آج تک ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا پر وحی کے ذریعے نازل کیا۔
قرآن مجید میں کچھ ایسے انبیاء کا ذکر بھی موجود ہے جو آپس میں باپ اور بیٹے تھے، اور ان تمام کے ذکر میں ہمارے لیے ہدایت کے بہت سے پہلو ہیں۔ قرآن میں وہ انبیاء جن میں آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا، ان کا بھی ذکر ہے۔ ان انبیاء میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جو کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قربانیاں لیں اور بڑے بڑے امتحانات لیے، اور وہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ پھر ذکر ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا، ان کا بھی یہی ہے کہ ان سے بھی بہت زیادہ امتحانات لیے گئے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جو کہ آپس میں باپ بیٹے بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے تھے، اور پھر حضرت یعقوب ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بھی آپس میں باپ اور بیٹے تھے۔ آپ نے دیکھا حضرت اس کتاب میں، اسی قرآن میں نوح اور ان کی کشتی کا بھی ذکر ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی ہدایت کو مانتا ہے، اسے اللہ کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح کی قوم بہت سرکش قوم تھی، اور جب انہوں نے بے انتہا اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری قوم غرق ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت نوح کا کہنا مانا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کہیں حضرت یونس کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے شکم ماہی یعنی مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، ظاہر بات ہے انہیں کشتی میں سوار تھے اور دریا میں ان کو ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، اور وہ بہت عرصے اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ نے فرشتے کے ذریعے انہیں ایک دعا تعلیم کی، اور پھر وہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اور جس کی وجہ سے انہیں نجات ملی۔ کہیں عصائے موسیٰ کا ذکر ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے ایسے نبی تھے جنہیں عصا عطا کیا گیا تھا، اور اس عصا کے ذریعے وہ بہت سے معجزات دکھاتے تھے۔ آپ ہی کی کتاب میں ان کا ایک سبق ہے جس میں ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ کہیں حضرت سلمان سے چونٹی کی گفتگو کا ذکر ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے عام انسانوں سے کتنے بلند ہوتے ہیں۔ جی بالکل، حضرت سلیمان جو کہ ہر جانور سے گفتگو کرتے تھے اور ہر جانور کی زبان جانتے تھے، اور آپ نے اگر کبھی یہ واقعہ یا قصہ سنا ہو کہ حضرت سلیمان جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں چونٹیوں کی سردار نے کہا جلدی جلدی اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان کے لشکر کے پیروں تلے نہ کچل جاؤ۔ لیکن حضرت سلیمان جو ہیں وہ ایک نبی تھے اللہ کے، اور وہ ظالمین میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اس گفتگو کو سنا اور پھر چونٹی سے بات چیت کی۔ تو بچوں، یہاں تک ابھی ہم اپنا سبق یہیں تک پڑھیں گے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ آپ بھی بعد میں اس سبق کو پڑھیے گا اور اس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ آپ کوشش کیجئے گا جن نبیوں کا ذکر آیا ہے، آپ ان انبیاء کے قصوں کو گھر میں، اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں، نہیں تو اس انٹرنیٹ کی سہولت اتنی اچھی ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھیں، انبیاء کے قصے پڑھیں، سنیں اور انہیں یاد کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کاپی کے کام پر۔ کاپی کے کام کرنے کی ہدایت میں آپ کو پچھلی جماعت میں بھی دے چکی ہوں، اور اب پھر دیتی ہوں کہ کاپی میں کام بہت صفائی سے ہوگا، بہت صاف ستھرا ہوگا۔ سوال نیلے رنگ کی پینسل سے ہوگا اور جواب پینسل سے ہوگا۔ سوال اور جواب کے درمیان 1 سطر کا فاصلہ ہوگا۔ اب آپ نے کاپی میں یہ کرنا ہے کہ اوپر سبق کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پہلے قرآن کتاب ہدایت۔ اسی طرح اپنے فہرست میں بھی کاپی کی اس سبق کو تاریخ کے ساتھ لکھنا ہے۔ پھر آپ کاپی کے صفحے پر جب ہیڈنگ ڈال چکیں گے، تاریخ لکھیں گے اور پھر کام کریں گے، سوال لکھیں گے، درج ذیل انبیاء کے نام کے آگے ان بیٹوں کے نام تحریر کریں جو خود انبیاء تھے۔ جیسے اس کتاب میں تمام جو میں نے 4 انبیاء لکھے، ان کے بیٹوں کے بھی نام موجود ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے ہی آگے
ان کے بیٹوں کے نام تحریر کریں گے۔ آپ ایک کالم بھی بنا سکتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے سوال پر۔ درج ذیل چیزوں سے جن انبیاء کا تعلق ہے ان انبیاء کے نام تحریر کریں۔ دوسرے ہی پیراگراف میں، اسی کتاب کے تیسرے پیراگراف میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا، اس میں ان چیزوں سے متعلق کچھ انبیاء کا ذکر ہے، جیسے مچھلی کا بتایا، کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے، عصا کس نبی کے پاس تھا، کشتی میں کس نبی کے ساتھ لوگ سوار ہوئے، اور چونٹی سے کس نبی نے گفتگو کی۔ تو مجھے یقین ہے آپ کو یہ سارا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے ان چیزوں کے سامنے ان سے تعلق رکھنے والے انبیاء کے نام لکھنے ہیں۔ کام بہت صفائی سے کرنا ہے، بہت دل لگا کر کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کام کو بہت اچھی طرح کر رہے ہوں گے۔ ایک اور ہدایت دے دوں ساتھ ساتھ کہ آپ جو بھی کام کرتے جا رہے ہیں اسے ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتے جائیے، یاد کرتے جائیے، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کاموں کو ساتھ ساتھ یاد نہیں کیا، ذہن میں نہیں رکھا، تو پھر ہمیں آگے جا کے بڑی مشکل ہو جائے گی، جب ہمیں ایک ساتھ جب ہم سارا کچھ ہمیں حل کرنا پڑے گا، کچھ سوالات کی شکل میں، کچھ ہم آپ کو ٹیسٹ کی آموزش کی شکل میں دیں گے، تو پھر آپ کو وہاں پہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اگر آپ کو پہلے سے یاد ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔